تھا کہ جو کامن ڈینومینیٹر ہوں اکراس ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی، اور وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپیل دیں سوسائٹی میں. So mass media in a way was a unifier in a society because it sought broader audience, it sought broader viewership، اور وہ ایسے میسیجز کو کہ جو اختلافی ہوتے تھے، جو ڈیوائسو ہوتے تھے، ان کو پس پوش ڈالتا تھا تاکہ اس کی آڈینس محدود نہ ہو یا سکڑے نہ. جب مائکرو میڈیا کا دور آیا اور اب ٹی وی براڈ کاسٹ یا آڈیو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑے کروڑوں اربوں روپے کے ریڈیو اسٹیشن یا ٹی وی اسٹیشن بنانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پامز کے اندر آپ کا اسمارٹ فون ہی آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہے، وہی آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے. تو یہ ممکن ہو گیا کہ ہر وہ میسج کہ جو کتنا ہی ڈیوائسو ہو، وہ کتنا ہی حقائق سے دور ہو، اس کو ایک شہری براڈ کاسٹ کر سکتا ہے، اور اس براڈ کاسٹ کے ذریعے وہ دنیا میں وہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے ایک نئی کانسٹیٹوئنسی پیدا کر سکتا ہے جو میس میڈیا کے اندر شاید ممکن نہیں تھی. اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس مائکرو میڈیا کے آنے سے وہ فشرز، وہ ڈیوائڈز کہ جو سوسائٹی میں بڑی نچلی سطح پہ دبی ہوئی تھیں، اب وہ تیزی کے ساتھ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اور اسی ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا کے نتیجے میں وی ہیو ایبنڈنس آف انفارمیشن. انفارمیشن کا ایک اوور فلو ہے جس میں سچ بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں کہانی بھی ہے، اور اس نے ایک انفارمیشن کیاؤس انسانی مارکیٹ پلیس میں پیدا کر دیا ہے. تو لہٰذا یہ